اب ذرا بات ہو جائے ایران امریکہ جنگ پہ. بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جب سے فیلڈ مارشل کا آخری دورہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے عمان کے فورن منسٹر بھی پہنچے تھے ایران میں. بڑی 2-3 انٹرسٹنگ خبریں نکلی ہیں. ایک رائٹرز نے خبر چلائی ہے کہ ایران اور عمان ان میں ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے کس طرح چلے گی اور کس طرح اس کے ریونیو شیئر ہوں گے. اور کوٹ کیا ہے اس نے اسپوکس پرسن اسلامک ریولیوشنری گارڈز کے اسپوکس پرسن کو کوٹ کیا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ہی ایک کریڈیبل جس پہ بات ہے اور یہ ایک کنسنسس والی ڈیسیژن ہے. پھر وہ جو فورن منسٹر ہیں عمان کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم بڑی جلد ہم اناؤنس کریں گے جو ہمارا ایک ٹیمپرری کوریڈور ہم بنا رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز میں. آپ کو یاد ہے پہلے جھگڑا ہوتا تھا, ایک کوریڈور تھا عمان کی ساتھ ساحل کے ساتھ, ایک ایران کا تھا, اب ایک کامن کوریڈور بن رہا ہے. انہوں نے کہا اس کا اور جو پرماننٹ سولوشن انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی تب نکلے گا جب آرٹیکل 5 کے تحت اسلام آباد میمورینڈم کے تحت چیزیں ہوں گی. یہ ساری جنگ اس بات پہ ہوئی تھی جب ایران کہتا تھا کہ امریکنوں نے دوبارہ حملہ کیا اور ساری انہوں نے بلاکیٹ کیا کہ یہ آرٹیکل 5 کی انہوں نے خلاف ورزی کی. اور پھر اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس کے بعد ہم ریجنل جو پارٹنرز ہیں ان سے بھی ساری بات چیت کریں گے لانگ ٹرم میں. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن اس پہ ایران کا وہی بات ہے مسٹرسٹ کا. یہ بڑی ایویڈنس ہے. ٹرمپ صاحب کا آج ایک لیٹسٹ ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور ایران تباہ ہو رہا ہے معاشی طور پہ اور ہم دیکھیں گے. جنگ کے اوپر کل بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نظر آ رہا ہے کہ اب جنگ آپشن نہیں رہا امریکہ کا. وہ اپنے لوگ بھی واپس لا رہے ہیں ایمبیسی کے اندر, ان کے اسلحے کے ذخائر بھی کم ہوئے ہیں, اور اب جو وہاں کا معاملہ تھا وہ سیکرٹری ہیکسٹ اور پینٹاگون سے نکل کے اب اسکاٹ بیسنٹ جو ان کے ٹریجری سیکرٹری ہیں ان کے پاس چلی گئی ہے بات. اب اکنامک سینکشنز کی بات ہو رہی ہے. کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ اور سب سے بڑا سوال ایک یہ بھی مارکیٹ میں چل رہا تھا کہ اگر ایران مکہ معاہدے میں حصے دار بن جاتا ہے پھر تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا ابھی وقت آ گیا ہے اس کا جوائن کرنے کا یا ابھی اٹس پری میچور جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے؟ شجاع نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا سینٹر فار دی اٹلانٹک کاؤنسل, آتھر, اینالسٹ. السلام علیکم شجاع بھائی. وعلیکم السلام. علیکم. سب پہلے تو یہ بتائیں یہ اتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, پھر پچھلے کوئی ابھی تو فیلڈ مارشل ہو کے بھی آئے تھے کل رات کو, پھر بات ہوئی ہے عراقچی صاحب کا, پھر ٹیلی فون گیا ان کو. تھنگز آر موونگ ویری فاسٹ. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم ہارموز کھلنے کی طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی کچھ دیر ہوگی, اس لیے کہ کئی اور چیزیں بھی ہونی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو سمجھوتا تھا MOU جو تھا اس کا آرٹیکل 5 تو بہت اہم ہے جس پہ ایران اور عمان کی بھی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن آرٹیکل 1 بھی جو ہے اٹ از بیسک آرٹیکل جس پہ بنیادی طور پہ فیصلے نہیں ہوئے ابھی تک. وہ تھی کہ کمپلیٹ جنگ بندی ہو لبنان میں بھی اور اس خطے میں بھی, اور امریکن فورسز جو ہے وہ ہٹ جائیں پیچھے, بلاکیڈ ختم کیا جائے اور پھر ساتھ ساتھ سینکشنز اٹھائی جائیں. اس پوائنٹ پہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, اور جب تک وہ واپس MOU پہ نہیں آئیں گے تب تک ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی. تو ابھی تک میرا خیال ہے کہ ایران شاید آپس میں سمجھوتا کر لیا انہوں نے عمان سے, لیکن امریکہ کو شامل کرنے میں اس سمجھوتے میں وہ چاہیں گے کہ یہ باقی چیزیں بھی ہوں. لیکن شجاع بھائی کیا عمان امریکہ کی رضامندی کے بغیر ایسا ایگریمنٹ کر سکتا ہے؟ یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو یاد ہے نا ایک بیان بھی آیا تھا جب JD وینس نے بھی کہا تھا ہم انڈائریکٹلی ٹاکس میں انوالوڈ ہیں. جب عمان اور تہران کٹھے بیٹھے تھے تو یہ بیہائنڈ دا سینز وہ کر رہے تھے. جب ایران نے کہا کہ نہیں ہمارا امریکہ سے کوئی نیگوسیشنز نہیں ہو رہی, تو عمان کا ایک ایگری کرنا تو انڈائریکٹلی امریکہ کی بلیسنگ سے ہوا ہوگا نا؟ ضروری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا بھی کھیل ہو سکتا ہے کہ ایران عمان کے ساتھ سمجھوتا کر لے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں عمان پہ بھی بمباری کر دوں گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ سے انہوں نے اجازت لی ہو اور پھر یہ سمجھوتا کیا. یہ پاکستان اور عمان نے ایک واپس آرٹیکل 5 پہ آنے کا ایک راستہ اختیار کیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت سینکشنز پہ تلا ہوا ہے. سیکرٹری بیسنٹ نے جو کہا کہ یہ الٹیمیٹ سینکشنز ہوں گی,
یہ وہی سینکشنز ہیں جو بہت عرصے دہائیوں سے یہ سینکشنز ہیں. اب ان کی امپلیمنٹیشن پہ امریکہ کوشش کر رہا ہے، لیکن چین کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. چین کو چھوٹے موٹے اداروں پہ انہوں نے سینکشنز کا اعلان کیا ہے، لیکن اگلے مہینے کی جو وزٹ ہے شی جن پنگ کی واشنگٹن میں، وہ حاوی ہے صدر ٹرمپ کے دماغ پہ، اور اس لیے وہ چین کے ساتھ اس وقت. سر میں تو ناظرین کے لیے بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم ٹیرف وار ہوئی، پھر انہوں نے کہا جی 1 سال لٹکا دیں، چائنا نے سارے ریئر ارتھ مٹیریلز روک دیے. 80% ان کی نیڈز چائنا سے 80% امپورٹ کرتا ہے، اور یورپ تو خیر 95% امپورٹ کرتا ہے، اور ان کے ریئر ارتھ کے بغیر نہ ان کی ری آرممنٹ ہو سکتی ہے، نہ ان کا ٹوماہاک بنے گا، نہ ان کے F-35 بنیں گے، ساری چیزیں. تو چائنا نے تو اب بھی ان کو جھنڈی کرا دی، انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں تمہیں. اور وہ تو ویسے بھی جو ٹریڈ کرتے ہیں RNB میں کرتے ہیں ایران کے ساتھ، تو یہ ٹریڈ سینکشنز تو بڑی لانگ ٹرم میں کہیں امپیکٹ ہوگا. دنیا تو نہیں تب تک ان کے انتظار میں بیٹھی رہے گی. اور ٹریڈ سینکشنز کے علاوہ جو کہ پینٹاگون نے جنگی مشقیں کی ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس رپورٹ کا علم ہے یا نہیں، کہ جب وہ پچھلے سال جو لمٹ کر دی اب ساؤتھ کوریا والی لمٹ کر دی ہیں. نہیں، پیٹ ہیگزیت کو بتایا گیا کہ جب بھی چین اور امریکہ کی جنگ ہوئی تائیوان کے مسئلے پہ، تو چین جو ہے وہ حاوی رہے گا اور وہ فاتح ہوگا. اس لیے کہ پیٹ ہیگزیت کا کہنا ہے، اور یہ اس کے کوٹ ہے، کہ جب بھی وار گیمز ہوتی ہیں چین کے خلاف، کوٹ وی لوز ایوری ٹائم ان کوٹ. تو ایک بہت مس میچ ہے اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان، اور یہ سب سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اب اکنامک سینکشنز کی بات کی ہے. اس پہ ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ سینکشنز ہو یا نہ ہو، اس وقت تقریباً 86 ملین سے 126 ملین بیرلز ایران کا تیل جو ہے وہ سمندر پہ ہے، وہ ہارمز کے باہر ہے، اور وہ کافی حد تک ٹرانسفر ہو رہا ہے ملیشیا کے کوسٹ کے پاس کشتیوں میں، اور وہ جا رہا ہے، اور اس کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ تقریباً 7 سے 9 بلین ڈالر ہے. تو ایران کا اکنامک جو دیوالا کہہ رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور ایران کی ابھی تک قوت برداشت ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم ایک فورسڈ ریزولوشن پہ، بیکاز اگر یہ ہرمز کھل جاتا ہے تو پھر یہ وکٹری کلیم کر لے گا ڈونلڈ ٹرمپ، جان چھوڑ دے گا سب کی. اور جتنا اب یہ بھی اطلاعات آئی تھی کہ اس دفعہ وائٹ ہاؤس نے ریکویسٹ کیا تھا فیلڈ مارشل کو کہ اب آپ دوبارہ اس جمود کو توڑیں، اینڈ دین ہی وینٹ ٹو تہران، اور ساری بات چیت ہوئی. تو ایک ڈیسپریٹ فرسٹریٹ تو ٹرمپ ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں یہ بات چیت کھل سکتی ہیں چیزیں؟ ہارموز کھل سکتا ہے، اور ہارموز اگر کھلا تو ایران کہے گا کہ ہم نے کھول دیا. سر لاسٹ کویسچن، اعلان کیا تھا جی، کیا مکہ ایگریمنٹ میں الٹیمیٹ تو سب کی امید ہے کہ ایران آئے گا، کیا ایران اس سٹیج پہ آئے گا، یا جب ساری چیزیں ریزالو ہو جائیں گی، یہ ایگریمنٹ ان کا امریکہ سے ہو جائے گا، اس کے بعد وہ ٹائم ہوگا ایران کو اس میں شامل کرنے کا؟ یہ تو ظاہر ہے ایران کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میرے نزدیک تو یہ وقت نہیں ہے. اس وقت انہیں اپنے جو پوائنٹس ہیں ان پہ قائم رہنا ہوگا. اگر امریکہ کے خلاف یہ کولڈ وار جاری رہی، اگر ہاٹ وار ختم بھی ہو گئی تو کولڈ وار ضرور جاری رہے گی. لیکن سر کوئکلی، نقشہ کیا بدل نہیں گیا؟ جو یہ سیکیورٹی کا نقشہ تھا امریکہ کا اس خطے میں، یہ تو چیزیں ہو ہی جائیں گی، کیا ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو نہیں گیا؟ بالکل، یہ کئی مہینے پہلے ہماری بات ہوئی تھی کہ نقشہ تبدیل ہو جائے گا اس جنگ کے بعد، لیکن ابھی بھی بیری مکیفری ایک امریکن جنرل ہے، ان کا کہنا ہے کہ نقشہ تبدیل ہو چکا ہے. اور اس وقت امریکہ کے تقریباً 20 اڈے ہیں اس علاقے میں، جس میں 8 پرماننٹ ہیں، اور باقی جو ہے وہ ٹیمپرری بیسز ہیں. وہ زیادہ تر اسرائیل اور یورپ میں شفٹ کیے جائیں گے.